ہیں میری بات آپ کی چلی. جی السلام علیکم چشتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ وعلیکم کیا حال ہے؟ کیا حال چال ہے مولوی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ یاری صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ کو میں کس لقب سے پکاروں؟ مولوی صاحب کہتا ہوں ناراض تو نہیں ہوتے نا؟ یا کوئی لقب پسند ہے تو وہ لقب بتا دیں. ڈاکٹر پروفیسر مجھے منیب کیا کہہ دوں؟ نہیں منیب میرا نام ہے. آپ مجھے میرے نام سے پکارے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھا منیب صاحب حکم کریں. منیب صاحب کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ منیر عباس. منیر صاحب ٹھیک ہے صاحب. منیر صاحب حکم کریں. یاری صاحب اچھا میں نے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں اور یہ آپ نے پچھلے چند دن پہلے بھی شاید آپ نے بیان کیا ہے. میں نے ابھی وہ تھمبنیل دیکھا تھا, اس میں تو میں نے نہیں دیکھا تھا, لیکن ویسے آپ کے چینل پہ وہ ویڈیو ایک اپلوڈ ہے خیبر کے حوالے سے. خیبر کی جو روایت ہے نا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے ایک روایت مسند بزار سے پیش کی ہے. تو اس پر میرا ایک اعتراض ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جو منکر روایت میں بیان کرتا ہے اور ایک اور راوی ہے وہ بھی منکر الحدیث ہے. بس یہ میں نے پہلے سوال کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ میرا سوال سنیں گے حسب معمول تسلی کے ساتھ. اور جی سر یہ اس مسند بزار کی روایت میں اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. آپ نے بیان کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کے گئے تھے خیبر کے موقع اور وہ جو ہے ناکام آئے تھے اور لشکر والے ان کو تانا دیتے تھے اور وہ لشکریوں کو تانا دیتے تھے. یہ مفہوم ہے اس بات کا ساری کا. تو اس پر آپ نے جو ہے روات کی توثیق جو ہے وہ بیان کی تھی. تو سب سے پہلے میں یہاں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے اس کا متن جو ہے منکر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 6222 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم. قال عمر بن الخطاب ما احببت الامارہ الا یومئذ قال فتساورت لها رجاء ان ادعى لها. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی امارت کی تمنا نہیں کی اور میں نے اس معاملے میں اپنی گردن کو بلند کیا. یعنی جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں. تو یہ متن جو صحیح مسلم کی حدیث کا ہے یہ مسند بزار والی روایت کا اس سے بالکل مختلف ہے. اور اس میں آپ نے وہ پڑھا چونکہ تفصیل کے ساتھ آپ بیان کر چکے ہیں, تقریباً پورا گھنٹے کا بیان ہے. اس میں جو روایت ہے نا اس کی آپ نے توثیق ثابت کرنے کی کوشش. منیر صاحب اس روایت سے کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میری بات سن تو لینا. ہاں اس سے کیا ہے کہ یہ بھاگ چکا ہے تو اس کو یہ سن لیں. اس میں ایک راوی تھا اوف بن جمیلہ بصری جس کو آپ نے بیان کیا. اور اوف بن جمیلہ بصری جو ہے آپ نے بولا کہ یہ بخاری کا راوی ہے یا فلاں کا ہے یا سکہ ہے. یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ میزان الاعتدال کے اندر امام شمس الدین ذہبی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ رافضی ہے اور قدری ہے. اور یہ مقدمۃ ابن صلاح اور باقی کتابوں میں ہمارے محدثین اس بات کو لکھ چکے ہیں کہ جب بدعتی راوی جو ہے اپنی بدعت کے سپورٹ میں کوئی روایت لائے گا تو وہ مردود ہوگی, وہ قبول نہیں کی جائے گی. ایک تو اس وجہ سے اور بن جمیلہ کی وجہ سے یہ روایت جو مسند بزار کی ہے جس میں حضرت عمر کے اوپر تان آتا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ اس کے اندر یہ بات مکمل. اس راوی ہے میمون الکندی ہے اور اس کے متعلق آپ نے تہذیب الکمال امام مزی کی جو کتاب ہے اس سے اس کا ترجمہ دکھایا اور اس میں سے آپ نے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث و مناکیر کس کی حدیث ہے مناکیر ہے. اور آپ نے یہ ساتھ کہا کہ یہ جرا معمولی ہے, یہ کوئی جرا نہیں ہے. آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ کلام کیا اور آپ نے کہا یہ کوئی جرا نہیں ہے, جرا مفسر ہے. تو ہم یہاں یہ کہتے ہیں میرے الفاظ میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں. اگر آپ اس کے اوپر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں آپ جو ہے جرا مفسر لائیں تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر تعدیل مفسر لائیں. کیوں کہ جب تعدیل جو ہے مبہم ہوتی ہے تو جرا بھی مبہم ہو تو جرا مقدم آتی ہے. جرا مقدم ہوتی ہے تعدیل مبہم کے اوپر. یہ ایک اصول ہے محدثین کے یہاں. اس کے علاوہ اصول کیا ہے جی محدثین کا اصول کیا ہے؟ محدثین کو اصل کیا ہے کہ تعدیل اگر مبہم ہو تو جرا بھی مبہم ہو, تعدیل بھی مبہم ہو تو پھر جرا مقدم ہوتی ہے, تعدیل مقدم نہیں ہوتی. اس کی تو تعدیل ہی نہیں ہے. یہ جو راوی ہے میمون الکندی جو ہے اس کی آپ نے تعدیل ثابت کرنی ہے. جیسا کہ آپ نے آگے
سکات ابن حبان کی جو ہے وہ بات کی، تو امام ابن حبان اگر اپنی کتاب السکات کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں تو کیا نقل کرنے سے توثیق ثابت ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہوتی ہے تو آپ دکھائیں کہ اس کی اس کا ضابط ہونا ثابت ہے۔ اگر اس تو منیر صاحب اس طرح مجھے یاد نہیں رہتے نا، آپ مثلا 5-6 سوال اکٹھے ڈال دیتے ہیں میرے اوپر اور ہر سوال کی تفصیل ہوتی ہے، تو آپ ایک ایک کر کے پوچھیں نا میرے بھائی۔ کی بات پوری کر لوں میں، پھر آپ اس کا جواب۔ نہیں بات یہی ہے، بات پوری کر لینا آپ۔ ابھی دیکھیں، ابھی آپ نے 3-4 سوال کیے، ہر سوال کا جواب اس میں ٹائم لگتا ہے میرے بھائی۔ میں نہیں کہتا سوال جتنے مرضی کرو، میں نہیں کہتا سوال نہ کرو، سوال کریں آپ، لیکن سوال کرتے ہیں نا تو صبر کریں، میں اس کا جواب دے دوں، پھر آپ بعد میں جو ہے نا کلپ بنائیں گے اور میں نے اللہ سے سوال کیا تھا وہ اس نے جواب نہیں دیا، پھر اس بھول جاتے ہیں کہ آپ نے 6-7 سوال میرے اوپر ڈال دیے ہیں تو میں نے 4-5 کا جواب دیا، 1-2 مجھ سے بھول گئے، تو آپ صبر کریں۔ ایک سوال کرو وہ جواب لے لو، پھر دوسرا سوال کرو، یا 2 سوال کرو، چلو 2 سوال کرو، اس کا جواب لے لو، پھر تیسرا سوال لے لو۔ اب جو آپ کے نظر میں جو اہم سوال ہے، 2 پہلے اہم سوال کر دیں، پھر اس کے بعد تیسرا سوال۔ میمون الکندی جو ہے جس کے متعلق آپ نے جرح مفسر کا مطالبہ کیا ہے، جرح مفسر کا مطالبہ تو آپ تب کریں کہ جب اس کی تعدیل ہو، اس کی تعدیل ہی نہیں ہے، جب اس راوی کی تعدیل ہی موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ جرح تو مقدم آئے گی۔ آپ آگے سے یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی جو ہے اس کے لیے جرح مفسر لاؤ، تو جرح مفسر والی بات ہی نہیں بنتی۔ اور ابن السکات جو ہے ابن حبان کی، وہ اس میں مجہولین کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو وہ اگر اس کا ما ذکر کر دیں تو وہ اس سے توثیق تو ثابت نہیں ہوتی۔ اگر آپ ابن حبان کی السکات کھول لیں تو وہاں اس کی کوئی توثیق ثابت نہیں ہے۔ تو جس راوی کی توثیق ثابت نہیں ہے اور جرح ثابت ہے، اور یحییٰ بن معین کا بھی آپ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ یحییٰ بن معین کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی جرح نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کی کوئی جرح نہیں، یہ جرح ہی ہے، وہ الگ بات ہے آپ مانے نہ مانے، یہ بات ہے۔ اور یہ کیونکہ منکر روایتیں بیان کرتا تھا، اور اسی طرح کی منکر الحدیث راوی ایک اور ہے۔ میمون کندی کس کتاب کا راوی ہے؟ اس نے مسند بزار میں روایت کی اس نے؟ جی اسی میں مسند بزار۔ اچھا ٹھیک جی، آپ اس کی تعدیل لائیں اور پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اوپر آپ کہیں کہ اس کے اوپر جرح مفسر لائیں، اس کی تعدیل ہی نہیں، اس کی کیا جرح مفسر، تو جرح خود ہی مقدم آتی ہے۔ اوکے جی آپ کتاب کا حوالہ دیا تھا۔ دیکھیں عزیزوں، میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسند بزار میں اس حدیث کے راوی ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار، جس میں ان کے شیخین کے جو ہے وہ غزوہ خیبر میں جب انہوں نے بیعت توڑ کے انہوں نے جو حرکت کی تھی اسی کی تفسیر ہے، جزء 11 چاپ مکتبۃ العلوم والحکم، یہ شیعوں کی کتاب نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے، صفحہ نمبر 327۔ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، حدثنا عباد بن یعقوب حدثنا عبد الله بن بكير حدثنا حکیم بن جبیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، اس میں کہاں میمون کا؟ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر خیبر کو بھیجا، احسبه ابو بکر کو بنا کے، فرجع منعزما، وہ بھاگ کے آ گیا، ومن معه، اس کے ساتھ والی بھی بھاگ گئے، فلما كان من الغد بعث عمر فرجع منهزما، اگلے دن انہوں نے عمر کو بھیجا، عمر بھی بھاگ کے واپس آیا۔ تو اس میں میمون صاحب کہاں ہیں؟ آپ میمون کا مجھ سے وہ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، میمون کہاں؟ آپ نے میمون والی اور اس پر میمون پر آپ نے جرح کی ہے، اور جرح مفسر کا آپ نے مطالبہ کیا ہے۔ میمون آپ کہہ رہے ہیں او بھائی میمون اس میں حدیث تو نہیں ہے۔ اچھا اگلے والے حدیث میں شاید ہو، اس مسند بزار میں جو حدیث تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دیا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ مسند بزار ہے، مسند بزار میں ہے، سنیں میری بات، اور اوف بن جمیلہ کی بھی بات میں نے کی ہے، وہ بھی اس میں آپ میں کوئی صفحہ نمبر معلوم ہے؟ جو حدیث میں نے دکھایا اس میں میمون نہیں ہے بھائی۔ اب آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کوئی صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر ہے، کس کوئی آپ کو کنفیوژن ہے، کوئی اسی اور حدیث کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ نکال لیتے ہیں۔ منیر صاحب آپ نے پھر تیاری نہیں کی نا، شیعوں کے جنگ میں آ گئے تیاری کے بغیر، کہتے ہیں مسند بزار، اور مسند بزار میں ان کی فرار کے جو حدیث ہے اس میں میمون صاحب نہیں ہے۔ اگر ہوں تو پھر دکھائیں، وہ ہمیں دکھائیں، ہم استفادہ کریں گے، اچھی بات ہے، استفادہ کریں گے، ایسی کیا بات ہے۔ آپ کا جو چینل ہے آپ کے نام سے، اس کے اوپر جو ہے وہ سارا پورا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کافر ہیں، یعنی آگے سوالیہ نشان بھی لگا ہوا ہے، اس کے اندر آپ نے بیان کی ہے۔ ابھی تو میں سوال کر رہا ہوں،
آپ نے اوپن جمیلہ کا بھی اس کے اندر ذکر کیا ہے. میں ساری بات میں نے کی ہے کہ تہذیب الکمال امام مزی کی کتاب سے آپ نے حوالہ دیا ہے. تو میں نے مسند بزار آپ کے سامنے دکھایا نا, میں نے تو دکھا دیا. اب بولو آپ جو حدیث جس حدیث کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے دکھائیں, کہاں ہے وہ مسند بزار میں؟ دوسری سے دکھا, میں آپ کو نکال رہا ہوں, ایک منٹ صبر کر جائیں, ٹھہر جائیں. ابھی آپ خود کنفیوز ہے بھائی. کیوں کنفیوز ہے بھائی؟ جو اس حدیث میں وہ سند میں وہ آدمی ہے ہی نہیں ہے, تو آپ جھوٹے پڑھیں گے کیونکہ آپ کی ویڈیو موجود ہے. ہم تو لگا دیں گے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس میں دیکھیں بھائی, میں جو حدیث دکھاتا ہوں وہ میں ٹیکسٹ بھی ساتھ دکھاتا ہوں, میں ایسے حافظے سے تو نہیں پڑھتا. ایک منٹ, میں آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں, ایک منٹ. اس میں کیا ہے؟ اچھا وہ آپ کیا مانتے ہیں, وہ بھاگ گیا تو نہیں بھاگا تھا آپ کے خلیفہ صاحب؟ بالکل جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. اچھا مجھے بتائیں بھائی, کبھی ان کی بہادری کوئی دکھاؤ نا, کوئی بہادری کا کوئی دوسرا واقعہ بتاؤ. آپ کرتے ہیں پھر آپ جو ہے نا باری باری آتی ہے, آپ ہاتھ نکال رہے ہیں. کوئی بہادری کا چلے یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ مان لیا, یہ جھوٹ. وہ جس راوی کا وہ راوی ہے ہی نہیں, آپ پتہ نہیں کیا آپ کس خیالات میں ہو. وہ بتا رہے وہ کوئی ان کا بتاؤ نا. 443 نمبر حدیث ہے, 4443 نمبر روایت ہے. اس کے اندر جو ہے یہ میمون جو ہے موجود ہے, اور بن جمیلہ بھی موجود ہے. 443 کی بات کر رہے ہیں آپ کو مسند بزار میں؟ جی نہیں میں خود دکھا دیتا ہوں. دیکھو عزیزو, یہ کتاب ہے مسند بزار, البحر الزخار المعروف بمسند البزار, جزء 10 چھاپ مکتبۃ العلوم والحکم سنہ 2003. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے حدیث نمبر 4443 دکھاؤ. 4000 کون سا 4433, ٹھیک ہے نا, 43. میں آپ کو سکین بھی بھیجتا ہوں, آپ ٹھہر جائیں, میں کچھ جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں. آپ نے پڑھی ہے تو میں نے آپ کی پڑھی ہوئی کو پکڑا ہے. اچھا یہ حدیث, یہ صفحہ نمبر 318, حدیث نمبر 4443. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو المصاور الفضل بن مصاور حدثنا عوف عن میمون ابی عبد الله عن بريدة عن ابيه لما قال لما كان يوم خیبر. ہاں یہ دوسری حدیث ہے, یہ دوسری حدیث. اس حدیث کو میں نے اردو پروگرام میں نے نہیں دکھایا تھا اردو پروگرام میں اس کو. آپ بتائیں جھوٹ بولا تھا, یہ بتا دیں کس نے جھوٹ بولا تھا, آپ بتائیں. میں نے نہیں کہا تھا کہ اس میں میمون ہے, تو آپ کہتے ہیں اس میں ہے ہی نہیں. اب کدھر سے آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس حدیث میں نہیں تھا. جو اس حدیث کو مجھے جو یہ حدیث یاد ہے, دیکھیں میں حدیث بہت دکھاتا ہوں. اب انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنے حدیث دکھائے ہیں. اجازت دیں بات کرنے کی, حدیث مجھے یاد نہیں رہتا, لیکن جو مجھے یاد ہے جو میں نے دکھایا تھا وہ وہی حدیث نمبر 5140 ہے مسند بزار کی, جو عبداللہ ابن عباس کیا. اچھا ملاحظہ فرمائیے, اس میں ہے عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه, اس نے بریدہ اسلمی سے روایت کی ہے. اچھا لما كان يوم خیبر, جب جنگ خیبر کا واقعہ پیش آیا ہے تو کیا ہوا وہاں پر کہ نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحضرت خیبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے نزول فرمایا. فاعطى اللواء عمر بن الخطاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو ہے عمر کو دے دیا. ونهض من نهض معه من الناس فلقوا اهل خیبر. کلام کریں راویوں پہ کلام کریں, اس پہ آپ کر چکے ہیں پہلے بیان میں. راوی آپ جو عوف بن جمیلہ کو آپ بتائے وہ اس پہ کریں, اور میمون کندی پہ کریں, ذرا کریں. جو سوال ہے اس کا جواب دیں. اجازت دیں, میں حدیث ذرا پڑھوں پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں. فکشف عمر, پھر عمر بھاگ گئے. واصحابہ فرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب بھاگ کے آ گئے. یجبنہ اصحابہ ویجبن اصحابہ, وہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے کہ یہ بزدل ہے, لشکر کہہ رہا تھا کہ خلیفہ بزدل ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ, کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو پرچم دوں گا, جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. فلما كان من الغد, جب اگلا دن ہوا, دعا علی علیہ السلام, انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا. فدفع الیہ, پھر ان کو بلایا, پرچم ان کو دیا. وہو ارمد, ان کے آنکھ میں آشوب تھا. فتفل فی عینہ, ان کے آنکھوں میں انہوں نے آنکھ میں کیا لگایا ہے, انہوں نے لعاب دہن ڈالا ہے. وآتاہ اللواء, پھر ان کو پرچم دیا ہے, جھنڈا دیا. وصار مع الناس فأتى اہل خیبر,
پھر وہ خیبر آ گئے. وَإِذْ مَرْحَبْ يَرْتَجِزْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ يَقُولُ, مرحب وہاں آیا تھا اور رجز پڑھ رہا تھا. فَاخْتَلَفَ هُوَ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرْبَتَيْنِ, ایک دو ضربے جو ہیں ان کے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان دو ضربے جو ہیں بیک اینڈ فورتھ ہوا. فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرْبَةً عَلَى هَامَتِهِ حَتَّى عَضَّ السَّيْفُ أَضْرَاسَهُ, پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے سر پہ ایسا ضربہ مارا ہے جو اس کے جو جبڑا ہے, تلوار اس کے جبڑے تک پہنچ گیا. تلوار جو ہے اس کا جو لوہے کا جو ٹوپی ہے اس کو چیر کر کے, اس کا بالکل سر وغیرہ چیر کر کے اس کے جبڑے تک پہنچا. وَسَمِعَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ صَوْتَ ضَرْبَتِهِ, اچھا, اور پھر سب لشکر والوں نے, لشکر وہ آخر تک سب نے, اس ضربت کی آواز اتنی اونچی تھی, ایسا اس کا جو مغفر تھا, جو اس کے سر پہ جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ پھاڑ کے اس کا سر بھی پڑ گیا, تو اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سب لوگوں نے اس کی آواز سنی ہے, ویسے جیسا ایک دھماکہ سا ہوتا ہے اس طرح. صوت ضربتی. وما تتعامى آخر الناس حتى فتح اولهم, پھر لوگوں کا جو ہے وہ صف بن گئی, تو امیر المؤمنین علیہ السلام آگے تھے, انہوں نے قلعہ فتح کیا کیونکہ وہی سب سے آگے تھے. اچھا, یہ فرما رہے ہیں کہ یا اس حدیث کی جو راوی ہے اس کی تصریح کرے. دیکھیں, اگر ایک ہی حدیث کے کئی ایک روات ہوں اور ان کے اسانید مختلف ہوں, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے, یہ حدیث کے راوی ایک تو نہیں ہے, یہ مختلف اسانید کے ساتھ یہ مروی ہے. اگر ہم فرض بھی کریں, اگر ہم اس کی ایک سند کی توثیق نہ کر سکیں تو یہ ایک شاہد کے طور پر ہے, کیونکہ یہی حدیث صحیح اسانید کے ساتھ دوسرے مقامات پہ جیسے مستدرک حاکم میں ہے, مصنف ابن شیبہ میں ہے, وہاں پہ موجود ہے, تاریخ ابن عساکر میں ہے, وہاں پر موجود ہے. اگر ایک سند, آپ کو پتہ ہے, اگر ایک ہی حدیث کہ کئی اسانید ہو, ایک سند میں اگر خلل بھی ہو تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث دو ضعیف اسانید کے ساتھ آتے ہیں اور علماء اس کی تصحیح کرتے ہیں. اب آپ نے جس شخص کے متعلق مجھ سے سوال کیا ہے, اس کا نام ہے عوف ابن ابی جمیلہ اور میمون, ان دونوں کا متعلق سوال کیا ہے, ٹھیک ہے نا؟ کہاں چلے گئے بھائی؟ جی سن رہا ہوں. ہاں, اگر ہم اس کو پیش بھی نہ کر سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر ہم ابھی مجھے ٹائم دے دیں, کیونکہ اس میں مجھے تحقیق کرنی ہوگی, نکالنا ہوگا, اس کی ابھی میرے سامنے نہیں. اگر آپ مجھ سے پہلے کہہ دیتے تو میں نکال دیتا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایسی چیزوں میں کہ ایک شخص کی توثیق نکالا جائے, اس میں اتنی نہیں ہوتی کہ اسی وقت اس کو پیش کیا جائے, اس میں کم از کم 5-7 منٹ لگتے ہیں, 5-7 منٹ لگتے ہیں تاکہ اس کو سرچ کیا جائے, مختلف کتابوں کو دیکھا جائے اور ان کے الفاظ دیکھا جائے. اس کو غور سے پڑھنے میں اس میں ٹائم لگتا ہے. اس کو مثلا ایک شخص ہے, اس کی جو زندگی نامہ ہے وہ فلان صفحے میں چھپی ہوئی ہے, اس کو نکالنے میں جلدی بھی ہو جائے نا, 5-7 منٹ لگتے ہیں. تو اس طرح کا مطالبہ کرنا فی البدیہہ یہ صحیح نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی کہ یہ جو ہے, یہ راوی آپ کا جو ہے, اس حدیث کے کئی اسانید ہیں, ایک سند نہیں ہے. وہ مسند بزار میں اس کی ایک اور سند ہے, مصنف ابن شیبہ میں اس کی سند ہے, مستدرک صحیحین میں اس کی سند ہے, اور وہ اسانید صحیح ہیں. تو اگر ایک سند میں خلل بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مزید بولو. جی, اب بات یہ ہے, پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ میمون والی روایت نہیں ہے, وہ تو نکل آئی الحمدللہ, وہ سب نے سن لیا کہ نکل آئی ہے, میں نے جھوٹ نہیں بولا. میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ آپ نے یہ گھنٹہ بیان کیا نا, تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو اردو چینل میں پڑھا تھا, میں نے اردو اسپیچ میں, آپ نے اور دیکھا ہوگا, عربی میں دیکھا ہوگا. نہیں, میں جہاں بھی دیکھا بات تو آپ نے کی ہے نا, آپ نے میں نے جو اردو میں پیش کیا تھا, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, اردو میں جو میں نے پیش کیا تھا وہی مسند بزار کی جو ہے حدیث نمبر 5140 اسی کو میں نے پیش کیا تھا. بہرحال آپ نے یہ دو باتیں کی تھیں اور دونوں غلط کی تھیں. ایک تو یہ کہ عوف بن جمیلہ جو بصری ہے, اس کے متعلق آپ نے کہا بخاری کا راوی ہے, تو یہ تو پھر ویسے ہی ٹھیک ہو گیا. بخاری کا بھی راوی ہو, جب وہ قدری بھی ہے, جب وہ رابضی بھی ہے, تو اس صحابہ کے خلاف اس کی روایت کیسے قبول؟ یہ تو محدثین کا ایک بات تو نہیں, یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے, یہ بات آپ کی غلط ہے. اگر آپ مانتے ہیں, کیا نام ہے اس کا؟ اب سنیں جی, میں نے آپ کی بات سنی, آپ سنیں نا. نہیں, اب میں آپ کے ایک نقطہ رد کرنا چاہتا ہوں, اجازت دیں گے؟ یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. بعد میں کرنا نا, میری بات سن لیں آپ. اوکے. دوسرا, میمون جو ہے, آپ نے میمون کے بارے میں بھی آپ نے کہا تھا کہ جی اس کو امام احمد بن حنبل نے اس کے اوپر جو کہا احادیث و مناکیر, یہ کوئی جرح نہیں ہے. امام یحییٰ بن معین کی جرح بھی کوئی جرح نہیں ہے. آپ نے اس وقت تو یہ کہا تھا. اب آپ اس کو تو آپ دوسرے دبے لفظوں میں مان رہے ہیں نا کہ دوسری سندیں ہیں, دوسری طرف آپ جا رہے ہیں. اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. ابھی میں دونوں باتوں کا جواب دے دیتا ہوں. اس دونوں باتوں کو مجھے جواب دینے دو, جواب دینے دو نا. میں نے آپ کی بات سنی ہے نا, اب سنیں نا آپ, اور نقطہ چلے نا بھائی.
پھر آپ مجھے بھی اسی طرح چلنے دیں گے پھر نقطہ بنقطہ؟ ایسے نہ کریں. بالکل چلنے دیں گے. دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا میمون الکندی کے بارے میں، آپ نے کہا تھا جرا مفسر لاؤ، اس میں آپ نے بڑے جناب والا دبدبے سے یہ بات کہی تھی کہ جرا مفسر لاؤ. جب ایک بندے کی تعدیل ہی موجود نہیں ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے جرا مفسر کے مطالبے کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر یہ جرا امام محمد بن حنبل کی اور یحییٰ بن معین کی جرا ہی ہے، اور جرا اس کے اوپر مقدم ہے اس تعدیل کے. جس جو تعدیل اب سنو تو آپ نے کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے ہیں، آپ تکرار کر رہے ہیں اپنے پرانی بات کی. دوسری سندوں والی بات کی ہے نا آپ نے، اس کا بھی سن دوسری صنعت کی طرف آتے ہیں، دوسری صنعت کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ عوف ابن ابی جمیلہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ عوف ابن ابی جمیلہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بخاری کی راوی ہے، لیکن ہم اس بخاری کے راوی کو رد کرتے ہیں. آپ نے یہی کہا نا؟ میں نے یہ نہیں کہا، میرے لفظ اس طرح نہیں. آپ لفظ کو میں نے یہ کہا کہ جو راوی ہو، مسلم کا ہو، ثقہ ہو، جیسا بھی ہو، لیکن اگر وہ رافضی ہے، اگر وہ بدعتی ہے اور بدعتی راوی اپنی بدعت کی سپورٹ میں روایت لاتا ہے، وہ روایت قبول نہیں ہوتی. یہ قاعدہ ہے محدثین کے، ہاں یہ سب کو پتہ ہے. اس لیے حضرت عمر کے یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ بخاری میں ہے تو یہ جہاں آئے گا قبول ہو جائے گا. یہ کہانی آپ اور کو کرائیں. دیکھیں عزیزو، اب اچھی طرح سے سن لو اپنا رد. اچھی ٹھیک ہے نا، یہ دو تین نقطے جو آپ نے کہے ہیں اس کو اچھی طرح سے سن لو، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کا جواب دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ جو ہے عوف بن ابی جمیلہ یہ بخاری کی راوی ہے. اچھا، اب کہتے ہیں ہم بخاری کے راوی کے متعلق اس میں، کیونکہ وہ شیعہ ہے، اس کے شیعہ کے اگر کوئی حدیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں وہ نقل کرے ہم اس کو نہیں مانتے. یہ اہل بیت کی اہل بیت علیہ السلام کی امامت ثابت ہو اس کو نہیں مانیں گے نا، اس کی بدعت ہے. اہل بیت علیہ السلام کی امامت بدعت ہے. جو صحابہ کرام کے خلاف بیان کرے بدعتی راوی کی روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے. اہل بیت کی بات میں نہیں کی، بات کو نہ مکس کریں. ہاں تو اس ایک بدعت یہی ہے نا، ایک بدعت یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت بدعت ہے آپ کے نزدیک یا صحیح ہے؟ جہاں حضرت عمر کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، جہاں حضرت عمر کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، سمجھ گیا بھائی. یہ بات کریں گے. دیکھیں عزیزو کہ اگر یہ قاعدہ، پہلی بات تو اس قاعدہ کے متعلق ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. ابھی پہلے آتے ہیں کہ جو شخص بخاری کی جو راوی ہے یا مسلم کی راوی ہے، ان کا اپنا اجماع بھول گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس قواعد متعدد ہوتے ہیں اور یہ قواعد ہمیشہ ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں. تو یہ ان کی اپنی شہوت پہ منحصر ہے کہ جب کسی حدیث کی تضعیف کرنی ہو وہ قاعدہ لے کے آؤ جس سے وہ حدیث کی پرخچے اڑا دیں، اور جب کسی حدیث ہمارے شہوت ہمارے تعصب کے موافق ہو تو وہ قاعدہ لے کے آؤ، سب باقی سب قاعد کو بھول جاؤ، وہ قاعدہ لے کے آؤ کہ اس سے وہ حدیث صحیح بنتی ہو. ملاحظہ فرمائیے عزیزو کہ ان لوگوں کے ہاں یہ قاعدہ بہت مشہور معروف ہے کہ بخاری مسلم کے جو روات ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں اور ان کے متعلق کسی قسم کی جرح مسموع نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. یہ کتاب ہے الاقتراح فی بیان الاصطلاح، تالیف ابن دقیق العید، چھپی ہے یہ کتاب دارالعلوم میں سنہ 2007 میں. ملاحظہ فرمائیے، باب معرفت الثقات من الروات، جو ثقہ راوی ہیں ان کی کس پہچان کہاں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص توثیق کرے، علماء توثیق کریں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لمعرفت کون الراوی ثقۃ طرق. اچھا، ایک تو توثیق ہے، دوسرا یہ ہے ومنها تخریج الشیخین او احدهما فی الصحیح للراوی، کہ شیخین بخاری مسلم اس کی روایت نقل کریں یا ان میں سے ایک اپنی کتابیں صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں نقل کریں، محتجین بھی اس کے حدیث کو دلیل کے طور پر اصول میں لے کے آئیں. وہذہ درجۃ عالیہ، یہ توثیق کی سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے لیے مثلا یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، احمد بن شعیب نسائی، احمد بن حنبل، یہ لوگ وہ شہادت دے دیں کہ یہ ثقہ ہے، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہے کہ بخاری مسلم اس کے حدیث کو شامل کرے اپنی کتاب میں. لما فیہا من الزیادۃ علی الاول، یہ اس سے زیادہ توثیق ہے کہ احمد بن حنبل یا فلانی شہادت دے دیں کیونکہ یہ بخاری کی راوی ہے. وَهُوَ اطباق جمہور الامہ او کلہم علی تسمیۃ الکتابین بالصحیحین، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں کتاب صحیح ہے. والرجوع الى حکم الشیخین بالصحہ، پوری امت جو ہے مقلد ہے بخاری مسلم کی کہ وہ کہتے ہیں صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، جب پورے امت ان کی کتابوں کو صحیح مانتی ہے تو ان کے روات بھی سب عدول ہیں. وَهَذَا مَعْنًى لَمْ يَحْصُلْ لِغَيْرِ من خرج عنه في الصحیح، یہ خصوصیت کسی اور کتاب کے لیے نہیں، صرف بخاری مسلم کیا.
بل وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم في بعضهم، ایسے راوی ہیں بخاری مسلم میں جن کی جرح کی گئی ہے، جن کے متعلق قیل اور مقال ہے، لیکن اس کے قیل و مقال کو ہم نہیں سنیں گے. وكان شيخ شيوخنا الحافظ ابو الحسن المقدسي يقول في الرجل يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة. اگر حافظ ابو الحسن مقدسی فرماتے تھے کہ اگر بخاری مسلم کسی کی حدیث نقل کریں تو وہ پل سے، قنطرہ سے، پل سے گزر چکا ہے، یعنی اس کی جرح پہ کوئی لوگ لاکھ کہہ دیں اس کے متعلق، اس کی جرح مقبول نہیں ہے. یعنی بذلك لا يلتفت الى ما قيل فيه، بلی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ التفات ہی نہیں کریں گے، نہیں سنیں گے اس کے متعلق کہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے یا رافضی، اس کی کوئی جرح مقبول نہیں ہے. اچھا، وهكذا يعتقد به ونقول، بلی یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. اچھا بھلے یہ تو بہت سارے ان کے کتب میں یہ بات ہے عزیزو کہ شیخین کی جو روات ہیں، اجازت دیں، شیخین کے جو روات ہیں وہ غیر، ان کے متعلق کسی قسم کی جرح قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جب ثابت ہو گیا، جب ایک شخص ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بخاری مسلم کی روات میں سے ہے تو اس کے متعلق کسی قسم کی جرح قبول نہیں کریں گے. اب ان کا جو کہتے ہیں ہمارے پاس قاعدہ ہے، کون سا قاعدہ ہے؟ یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بدعتی اپنے بدعت کے مطابق اس کے تقویت میں اگر کوئی حدیث نقل کرے تو ہم اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ سچا آدمی بھی ہو. یعنی ہمارے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کے مخالف کوئی سچا آدمی بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرے ہم اس کو نہیں مانیں گے. آدمی کتنا ہی سچا ہو، آدمی بخاری مسلم کے روات میں سے ہو، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ عادل ہے، پھر بھی اس کے حدیث کو نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے عقیدے کے مخالف ہے. یعنی اس نے اپنے کیونکہ جو ان کے مخالف کا عقیدہ آدمی ہے وہ بدعتی ہے اور وہ اپنے بدعت کے موافق اس نے حدیث نقل کی ہے تو اس کے حدیث کو نہیں مانیں گے. تو یہ کوئی عزیزو، یہ قاعدہ جو یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قاعدہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ قاعدہ ان کے بعض متعصب محدثین نے بنائے، بلکہ ایک متعصب محدث نے، اس کا نام ہے ابو اسحاق ابراہیم ابن یعقوب السعدی الجوزجانی، متوفی سنہ 260 میں. وہ ایک شخص تھا جو نہایت ہی کمینہ اور نہایت ہی ناصبی تھا. اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، سنو بھائی، سنو کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا لفظ اچھے استعمال کرتے ہیں، آپ سنیے لفظ اچھے استعمال کرتے ہیں کہ ابن حجر نے کیا کہا. چاپ دار الفکر حدیث الساری میں حافظ صفحہ نمبر 465 میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں قلت الجوزجانی كان ناصبيا منحرفا عن علي فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان. جوزجانی ناصبی تھا، امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے منحرف تھا، وہ ہر شیعہ کا مخالف تھا جو عثمان کے خلاف تھا. پھر صفحہ نمبر 483 میں کہتا ہے والجوزجانی غال فی النصب، جوزجانی اسی قاعدے کا مؤسس. یہی قاعدہ جو آپ کہتے ہیں، یہ محدثین کے ہاں کوئی اجماعی قاعدہ نہیں ہے، یہ قاعدہ کس نے بنایا ہے؟ یہ قاعدہ بنایا جوزجانی نے، جس کے متعلق فرماتے ہیں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں جوزجانی کان غال فی النصب، وہ نصب میں غالی تھا، یعنی نصب میں غلو کرتا تھا، دشمنی اہل بیت علیہ السلام میں. پھر صفحہ نمبر 528 حدیث الساری میں 528 ہے، کہتا ہے وَأَمَّا الْجَوْزَجَانِي فَقَدْ قُلْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ إِنَّ جَرْحَهُ لَا يُقْبَلْ فِي أَهْلِ الْكُوفَةِ لِشِدَّةِ انْحِرَافِهِ وَنَصْبِهِ. جوزجانی جو ہے، ہم نے بہت دفعہ کہہ دیا ہے کہ جوزجانی کہ اس کی جرح کو ہم نہیں سنیں گے کوفیون کے متعلق، کیونکہ اہل کوفہ جو ہیں ان میں تشیع ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک جو کوفی ہوتا ہے اس کی جرح کرتا ہے کیونکہ یہ آدمی ہے ہی ناصبی. اچھا، اب اس کے واقعات بہت ہیں کہ یہ کس طرح کا ناصبی تھا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو برا بلا کہتا تھا، اور یہ تھا بھی عقیدے میں یہ خوارج کے عقیدے پہ تھا. اچھا، اس نے ایک قاعدہ بنایا ہے، اس نے ایک قاعدہ یہ تاسیس کی ہے جوزجانی نے کہ جو بھی اہل بیت علیہ بدعتی سے کیا مراد ہے، وہ ایک قاعدہ جو اس نے بنایا، اس سے مراد شیعہ ہیں کہ بخاری مسلم کے روات میں بہت سارے شیعہ ہیں، اس میں روافظ بھی ہیں. ہم ان کے کیونکہ ان کے احادیث کو اس کے تعین کرنے کے اس کے پاس کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے اس حدیث کو رد کرنے کی. اس کو کیسے رد کریں گے؟ ایک قاعدہ بنائیں گے کہ جو بھی شخص بدعتی ہوگا تو سب روافظ شیعہ اس میں داخل ہوں گے، اپنے عقیدے کے موافق اگر اس نے حدیث نقل کی، چاہے وہ سچا بھی ہو، ہم نہیں مانیں گے اس کی حدیث کو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی کوئی بھی حدیث جو اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرے وہ ثابت نہیں ہو سکتا. اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا کہ قدح میں ہو وہ ثابت نہیں ہو سکتا. ملاحظہ فرمائیں، یہ اس کا فائدہ ہوگا. اس کا یہ ایک تنکیل ہے بما فی تعنیب الکوثری من الاباطیل، تعلیف
العلامہ العقیلی الیمانی، چھاپ مکتب الاسلامی سنہ 1986 میں چھپی ہے کتاب روایت المبتدع، مبتدع کی روایت کے متعلق. یہاں پر اور باتیں کہ یہی قول کہ ہم جو ہے مبتدع کی روایت چاہے وہ سچا بھی ہو قبول نہیں کریں گے اگر وہ اپنی بدعت کے حق میں ہو. هذا واول من نسب الیہ هذا القول ابراہیم ابن یعقوب الجوزجانی. یہ قول سب سے پہلے اس کا مخترع کون تھا؟ مخترع یہی تھا، جوزجانی تھا. وكان في نفسه مبتدعا منحرفا عن امير المؤمنين علي متشددا في الطعن على المتشيعين كما ياتي في القاعده الاتيه. وہ خود ایک ناصبی تھا، طعن کرتا تھا شیعوں پر. جو بھی جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے اس کو بھائی کسی طرح سے طعن کرو، جرح کرو. بل قال شيخنا انه قد نص على هذا القيد في مساله الحافظ ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي، فقال في مقدمه كتابه في الجرح والتعديل: ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجه قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته معمون في روايته، فهؤلاء ليس فيهم حيلة الا ان يؤخذ من حديث ما يعرف وليس بالمنكر اذا لم يتقوى به بدعتهم فيتهمونه بذلك. کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے خود اس ابراہیم سے نقل کیا جوزجانی سے کہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس روات میں بہت سارے ایسے راوی ہیں کہ حق سے وہ منحرف ہیں، صدوق لہجہ، لیکن وہ سچے لوگ ہیں، حدیث سچے نقل کرتے ہیں، عقیدہ ان کا باطل ہے. اچھا، ان کے احادیث جو ہیں مشہور ہیں لوگوں میں، روات نقل کرتے ہیں، لیکنہ مخذول فی بدعتہ، لیکن سب مانتے ہیں کہ یہ آدمی رافضی ہے، شیعی ہے. معمون فی روایت ہے، لیکن حدیث میں سچا ہے، حدیث صحیح نقل کرتا، حدیث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جھوٹی بات نسبت نہیں دے گا، متقی پرہیزگار ہے. فهؤلاء ليس فيهم حيلة الا ان يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس بالمنكر اذا لم تقوى به بدعتهم فيتهمونه بذلك. پر اس کے لیے ہمارے پاس حیلہ کیا ہے؟ وہ خود اپنے الفاظ ہیں. ہمارے پاس چال اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم اس کی وہ حدیث جو اس کے عقیدے کے مطابق اس کو قبول نہیں کریں گے. وہ بھائی اس کو کس نے اس کو ایک آپ لوگوں نے آپ کی ناصبیت کی وجہ سے، آپ نے اپنی ناصبیت کی وجہ سے آپ کے محدث نے بنایا. اجازت دیں، یہ کوئی شائع قاعدہ نہیں ہے. والجوزجانی فیہ نصب. اچھا، جوزجانی ناصبی، آپ کو کیا کہتا ہے؟ فکان الجوزجانی، سنیں نہیں ختم نہیں ہوا. فکان، خوب اچھی طرح سے سنو. فکان الجوزجانی لما علم انه لا سبیل الى الطعن في هؤلاء وامثالهم مطلقا حاول ان يتخلص مما يكره من مروياتهم ومما يتعلق بفضائل اہل البیت علیہم السلام. جوزجانی نے جب دیکھا کہ ان روات پہ کسی طرح کا طعن نہیں ہے، یہ راوی سب صحیح القول ہیں، سب ان کی صدق مشہور ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، عقیدہ ان کا ہم سے مختلف ہے، تو اس نے دیکھا کہ اس نے حاول ان يتخلص مما يكره من مروياتهم، اس نے کہا کہ بھائی ان کے سے جان چھڑانے کی، یہ نص الفاظ ہیں، اس کے نص الفاظ ہیں، ان سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک قاعدہ بناؤ. ایک قاعدہ بناؤ کہ بھئی ہم اگر وہ کوئی شخص ہمارے عقیدے راوی سچا بھی ہے، اگر وہ ہمارے عقیدے کے مخالف روایت نقل کرتا ہے تو ہم اس کی حدیث کو نہیں مانیں گے. اور بھائی دین میں بدعتیں لانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو. اس قاعدہ کو تو آپ قرآن میں دکھاؤ، اس قاعدہ کو آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھاؤ. آپ کے ایک ناصبی عالم نے اسی لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا انکار کیا جائے اور ان کے اعداء کے مناقب، ان کے اعداء کے مطالب اور مطائن کا انکار کیا جائے، ایک قاعدہ بنایا. تم کہتے ہو کہ یہ تمام محدثین کے ہاں ایک قاعدہ ہے، تو عزیزو ثابت ہو گئی چیز قاعدے کی روح سے. یہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کریں، یہ ایک ناصبیت کا ایک قاعدہ ہے، یہ اس کا نہ علم سے کوئی تعلق ہے، نہ عقل سے، نہ قرآن سے، نہ سنت سے. ایک آدمی سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سب شہادت دیتے ہیں کہ وہ سچا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتا ہے، صرف اسی لیے ہم نہیں مانیں گے کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے عقیدے کے مطابق یہ حدیث نقل نہیں کر رہا. تو یہ سوائے تعصب کے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ فلان نے کہا یہ فلانی منکر الحدیث ہے. دیکھو عزیزو، منکر الحدیث یہ کوئی منکر الحدیث قدماء کے نزدیک، منکر الحدیث جس کو کہتے ہیں کہ فلانی منکر الحدیث ہے، یہ قدماء کے نزدیک یہ تعنی ہوتی تھی. قدماء کے نزدیک اس کا منکر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ایسے حدیث لے کے آتا ہے جو اس حدیث میں متفرد ہے، اس حدیث کو کسی دوسرے نے نقل نہیں کیا ہے. یہ کوئی طعن نہیں ہے، یہ کوئی جرح نہیں ہے، یہ صرف ایک بیان ہے کہ وہ حدیث لے کے آتا ہے جو دوسرے اس کو نہیں جانتے. منکر کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اس کو نہیں جانتے. بھلے قرآن
قرآن مجید میں بھی لفظ منکر اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی دوسرے اس کو نہیں جانتے، ناآشنا حدیث لے کے آتا ہے۔ منکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث جس کو سب نے رد کیا ہے وہ جھوٹے حدیث کو نقل کرتا ہے۔ عام لوگ عام طور پر اردو زبان میں جب آپ سنیں گے کہ منکر، لفظ منکر، وہ سمجھیں گے بری بات ہے، یا کہیں گے کہ دوسروں نے اس کو جہد کیا، انکار کیا۔ نہیں، منکر کا مطلب عربی زبان میں یہ بھی ہے کہ ناآشنا حدیث لے کے آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں اس کے بھلے نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے کئی دلائل ہیں۔ یہ کتاب لسان المیزان، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، الجزء الثالث، چاپ مکتب المطبوعات الاسلامیہ، سنہ 2002 میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لو کان کل من روا شیئا منکرا استحق ان یذکر فی الضعفاء، اگر کوئی بھی شخص منکر حدیث نقل کرے، منکر حدیث سے کیا مراد؟ یعنی ناشنا حدیث نقل کرے، متفرد ہے اس کی روایت میں، اس کو ہم ضعیف کر دیں، لما سلم من المحدثین احد، سب محدثین سب مجروح ہیں، پر تو سب محدثین، کوئی محدث ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں وہ متفرد ہے اس کے ذکر میں۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے حدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری للحافظ ابن حجر، یہاں پر صفحہ نمبر 583 میں فرماتے ہیں فمذهب البردیجی ان المنکر هو الفرد سواء تفرد به ثقة او غیر ثقة فلا يكون قول منکر الحدیث جرحا بینا۔ فرد کا مطلب ہے، منکر کا مطلب ہے تفرد فی الحدیث، تفرد، چاہے وہ آدمی ثقہ ہو یا غیر ثقہ ہو، تو یہ کوئی جرح نہیں ہے منکر الحدیث کا ہونا۔ اچھا، یہ سوالات الحاکم النیشابوری دار القطنی سے روایت، اپنے استاد سے اس نے جو سوالات کیا حافظ حاکم النیشابوری نے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے قلت لسلیمان ابن شرحبیل قال ثقہ، قلت فسلیمان ابن بنت شرحبیل، اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ دار القطنی نے کہا ثقہ، قلت، میں نے کہا کہ الیس عنده مناکیر، کیا اس نے مناکیر نقل نہیں کیا؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء فاما هو فثقہ، وہ ان مناکیر کو، وہ منکر الحدیث ہے، ٹھیک ہے، وہ منکر الحدیث ہے، متفردات کو نقل کرتا ہے، ضعفاء سے نقل کرتا ہے، وہ فی نفسی وہ ثقہ ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس نے واقعا وہ حدیث سنی ہے۔ میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تالیف الذهبی، یہ کون سی جلد ہے؟ یہاں پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 میں ذہبی، ملاحظہ فرمائیے احمد ابن عبید بن ناصح وهو عندي، اس کے متعلق ابن عدی نے کہا من اہل الصدق مع كل هذا ويحدث بمناکیر، یہ خود سچا ہے لیکن مناکیر نقل کرتا ہے، خود سچا ہے مناکیر نقل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مناکیر نقل، خود ثقہ ہے مناکیر نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی اگر کوئی شخص منکر حدیث نقل کرتا ہے اور منکر مثلا جھوٹی احادیث ہیں، وہ ثقہ نہیں ہو سکتا پھر تو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ مناکیر کا مطلب ہے متفردات، وہ مناکیر نقل کرتا ہے، ناآشنا حدیث نقل کرتا ہے، دوسروں کو نہیں معلوم، یہ کوئی جرح نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسے حدیث جو دوسروں کے ہاں مشہور نہیں ہے، مثلا متعصب ہیں علماء یا وغیرہ وغیرہ، یا ڈرتے ہیں حکومتوں سے، لوگوں سے، عوام سے ڈرتے ہیں، وہ حدیث نقل نہیں کرتا، ایک شخص نقل کرتا ہے، وہ محدثین کے لیے وہ حدیث منکر ہے، ناآشنا ہے، لیکن وہ شخص اس سے ثقہ نہیں بنتا، جھوٹا نہیں بنتا، ضعیف نہیں بنتا، اور یہ کوئی جرح نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے احمد ابن عتاب المروزی، اچھا، احمد ابن سعید ابن معدان نے کہا شیخ صالح، یہ اچھا آدمی ہے، روى الفضائل والمناکیر، اس نے فضائل بھی روایت کی اور بعض مناکیر بھی روایت کی۔ قلت ما كان كل من روى المناکیر يضعف، جو بھی مناکیر روایت کرتا ہے اس کو تضعیف نہیں ہوتی، مناکیر روایت کرنے سے کوئی تضعیف نہیں ہوتی، بلے اس کی یہ کوئی جرح نہیں ہے کہ اس سے یہ ضعیف بن جائے۔ اچھا، تو یہ منکر الحدیث ہم نے ثابت کیا کہ منکر الحدیث یہ کوئی جرح نہیں ہے، منکر الحدیث یعنی متفرد بالحدیث۔ اب آتے ہیں ان کی اگلی بات کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ جرح مفسر ہے، جرح کیا بولا آپ نے؟ اگر جرح مبہم ہے اس کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے یہ بولا ہے کہ اس کی تعدیل دکھائیں آپ، تعدیل مفسر، جیسے آپ نے دعویٰ کیا کہ اس کے لیے جرح مفسر لاؤ، آپ تعدیل مفسر لائیں، اس کی ثابت کریں۔ دیکھیں عزیزو، اس کا ذات، اچھا اب سنیے اچھی طرح سے، عزیزو اچھی طرح سے سن لیے کہ ان کو حدیث کے قواعد بالکل نہیں معلوم اس شخص کو۔
تعدیل کے لیے علماء کا مشہور قول یہ بلکہ اجماع ہے، تعدیل کے لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، جرح کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے، جرح کے لیے تضعیف کے لیے اس کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کتاب الکفایہ تعدیل ہے ہی نہیں تو آپ کہتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں، تعدیل تو آپ سے اپنا سوال آپ نے بدل دیا نا، سوال دو قسم کے ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ اس کے لیے اس کے جرح مفسر اگر نہیں ہے تو تعدیل مفسر نہیں، پہلے تو یہ کہہ رہے تھے نا ہے کہ اس کی پہلے تعدیل لاؤ اور تعدیل مفسر بھی لاؤ، اور اگر تعدیل مبہم ہو اور جرح بھی مبہم ہو تو جرح مقدم ہوتی ہے۔ یہ بولا ہے میں نے، اور میں نے یہ بھی ساتھ بولا، یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں، میں نے ساتھ یہ بھی بولا ہے کہ اگر کوئی امام جو ہے کسی کی عدالت کسی راوی کی مشہور ہو جائے، وہ ثقہ ہو، امام ہو، عادل ہو، اور دوسرا کوئی امام اس کے اوپر جرح کرے تو اس سے سبب جرح جو ہے تفسیر جرح مفسر کا مطالبہ کیا جائے گا، نہ کہ جس کی تعدیل ہی نہ ہو اس کے بارے میں کہا جائے یاری صاحب کی طرح کہ جرح مفسر لاؤ، جرح مفسر لاؤ، جرح مفسر لاؤ آپ۔ اچھی بات ہے، تو کہنے اچھا مجھے نہیں معلوم کہ کس راوی کی بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کس راوی کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا راوی ہے جس کے متعلق جرح کیا گیا ہے، دیکھیں میرے بھائی مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کس راوی کے متعلق بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسا راوی ہے کہ اس کی جرح آپ لوگوں نے کیا، کہتے ہیں کہ میمون کے کہہ دیں کہ فلانی راوی جو ہے وہ کیا ہے، وہ ضعیف ہے، تو یہ مسموع نہیں ہے عزیزو، یہ مسموع نہیں۔ فلانی راوی مثلا اس کی حدیث کو نہیں مانتے، لیس بشیء، لا شیء، وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس طرح کے عبارات یہ مسموع نہیں ہے۔ اس کے متعلق ہم کہیں گے کہ اس کے لیے آپ جو ہیں جرح مفسر لے کے آؤ۔ اگر وہ شخص آپ تعدیل لاؤ، ہم جرح لائیں گے، آپ تعدیل لاؤ اس کی۔ دیکھیں میرے پاس اس حدیث کے کئی طرق ہیں، ایک طریق تو مفسر نہیں ہے، میمون کی تعدیل لاؤ، میمون کی تعدیل لاؤ آپ، اور تعدیل مفسر لاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے آپ لائن پر رہے ہیں، میں میمون کی تعدیل لے کے آتا ہوں، مجھے ٹائم دے دیں، اس طرح تو نہیں ہوتی کہ میمون کی تعدیل لے کے آؤ۔ ٹھیک ہے، یہ پھر یہاں اس کو چھوڑ دیں، اگلے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ لائن پہ رہیں، آپ لائن تعدیل لائیں اور تعدیل مفسر لائیں۔ دیکھیں آپ کو پتا ہے اگر ایک حدیث کے کئی طرق ہیں اس کے لیے طرق کی طرف میں آؤں گا، پہلے اس کی تعدیل لائیں آپ، پہلے اس کی لائیں، پھر یوں نہیں ہے نا۔ ابھی تو یہ جو آپ نے اوپن جمیلہ کی بات کی ہے وہ بھی کر دیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں، آپ محمود کی طرف آئیں، اس کی تعدیل لاؤ، پہلے تعدیل مفسر لاؤ، جیسے آپ نے مفسر کی بات کی ہے اب لاؤ تعدیل مفسر۔ تعدیل مفصل کی ضرورت نہیں ہوتی، اجازت دیں میں پہلے آپ کے قاعدے کے پرچے اڑا دوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تعدیل مفسر لے کے آؤ۔ عزیزو یہ کتاب الکفایہ، چپ کریں بھائی، منیر بھائی چپ کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی آ گئے۔ ملاحظہ فرمائے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، یہ آپ نے بولا ہے کہتا کہ مفسر لاؤ۔ اب سنو میرا یہی ہے کہ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزو، یہ نہ کوئی حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ روایت۔ ان لوگوں نے اپنے سے قواعد بنا دیے کہ فلان جگہ پہ جرح مفصل چاہیے، فلان پہ نہیں چاہیے، تو آپ نے حضرت عمر کے اوپر جو ہے تان بنا دیا، قرآن حدیث نہیں ہے، یہ خود اس نے بنایا، وہ بھاگ گیا، آپ نے بنایا، آپ کے علماء نے لایا، وہ آپ کے علماء نے نقل کیا نا، میں نے تو نہیں بنایا، آپ کے علماء نے نقل کیا۔ سارے شیعہ کٹے ہو جاؤ، میمون کی تعدیل لاؤ، قرض ہے تمہارے اوپر، لاؤ تعدیل مفسر بھی لاؤ۔ ابھی سنو بھائی، پہلے یہ قاعدہ ان کا باطل ہے کہ راوی کے لیے تعدیل مفسر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا قاعدہ باطل ہے، آپ نے کہا کہ جرح مفسر لاؤ، آپ کا قاعدہ ہے، کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ تو پھر سنو، اوکے، یہ کتاب ہے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، تالیف الحافظ ابو بکر البغدادی، صاحب تاریخ مدینہ السلام۔ یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے علم الحدیث میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 108 میں، سمعت الحافظ ابو الطیب طاہر ابن عبداللہ ابن طاہر الطبری یقول لا يقبل الجرح الا مفسرا۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ جرح مقبول نہیں ہے مگر یہ کہ مفسر ہو۔ مفسر سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بتا دیا، اس طرح نہیں ہوتی کہ فلانی ضعیف ہے، نہیں، بتاؤ کہ کیوں ضعیف ہے، فلانی لیس بشیء، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ کیوں کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا تفسیر بتاؤ، ٹھیک ہے نا، جرح میں۔ وَلَيْسَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِلَانٌ ضَعِيفٌ وَفِلَانٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِمَّا يُوجِبُ جَرْحَهُ وَرَدَّ خَبَرِهِ۔ اگر کوئی عالم حدیث کہہ دے کہ فلانی ضعیف ہے یا فلانی کچھ بھی نہیں ہے، لیس بشیء، یہ جرح ہے ہی نہیں، اور یہ سبب نہیں ہے کہ اس کی خبر کو رد کریں،
وإنما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به. کیونکہ فسق کیا ہے؟ فسق کیا ہے؟ یہ ایک ہر عالم کا اجتہاد اور ہے. آپ کسی شخص کو ضعیف مانتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ یہ وجہ ضعف آپ کے نزدیک شاید وجہ ضعف ہے، میرے نزدیک شاید وہ وجہ ضعف نہ ہو، تم وجہ ضعف بتاؤ. ٹھیک ہے نا؟ یہ علماء کے عقائد فسق میں اور ضعف میں یہ مختلف ہوتے ہیں، تو ضعف کی وجہ کیا ہے یہ بتا دیا کرو. وكذلك إذا شهد اچھا قلت وهذا القول هو الصواب عندنا وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث. یہی قول صحیح ہے کہ جرح، اگر میں نے جرح مفسر کا مطالبہ کیا ہے تو یہ علماء کے نزدیک ثواب ہے، اور یہی مذہب ہے کس کا؟ حفاظ حدیث کا، مثل محمد بن اسماعیل البخاری و مسلم بن الحجاج النشابوری وغیرہ، ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جرح کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جواب دو. نہیں ابھی ختم نہیں ہوا، نہیں ابھی ختم نہیں ہوا نا، ابھی تعدیل کے لیے بھی آتے ہیں. بولیں. یہ کتاب ہے، کتاب علوم الحدیث لابن الصلاح الشہرزوری، تحقیق الشیخ نور الدین عطر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے الثالثة التعدیل مقبول من غیر ذکر سببه على المذهب الصحیح المشہور. تعدیل مقبول ہے من غیر ذکر سببی. تعدیل جو ہے، تعدیل کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. فلانی سچا آدمی ہے، اب سبب بیان کروں کیوں سچا ہے. فلانی ثقہ آدمی ہے، سبب بیان کروں کیوں، اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. اتنا شہادت دے دو کہ ثقہ ہے، شہادت دے دو کہ سچا ہے، اب سبب بیان کرو کہ وہ سچا ہے، یہ اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. مذہب صحیح یہی ہے لأن اسبابه كثيرة يصعب ذکرها، کیونکہ اس کے اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ فلانی شخص کیوں باتقوا ہے، کہ فلانی اللہ سے ڈرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اس کے سبب بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کا ذکر کرنا مشکل ہوتا ہے، ان سب کا ذکر کرنا، اور ان سب کا ذکر بھی نہیں ہوا ہے. اچھا واما الجرح فانه لا يقبل الا مفسرا مبين السبب. اما جرح اس طرح نہیں ہے، جرح کے لیے تبیین کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے کہ فلانی ضعیف ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. لان الناس يختلفون فيما يجرح وفيما لا يجرح. کیونکہ جو جرح یا ضعف کی سبب کیا ہے اس میں اختلاف ہے. بھئی جو چیز کو آپ ضعف سمجھتے ہیں میرے نزدیک وہ ضعف نہیں ہے، جو چیز کو آپ بھلے جرح سمجھتے ہیں میرے نزدیک جرح نہیں ہے، تو اس سبب کو ذکر کرو. تو پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین کہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ تم جرح کے لیے میں نے اگر مطالبہ کیا ہے کہ تفصیل سے ذکر کرو، میرا حق ہے، علماء کا مذہب یہی ہے. اور تعدیل کے لیے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تفصیل تعدیل مفصل لے کے آؤ، یہ ان کی جہالت پہ دلالت کرتی ہے. اور بولو بھائی. ٹھیک ہے، اب رک جائے، میری بات سنیں. آپ نے یہ جو بولا ہے نا، یہ تعدیل کے اسباب بیان نہیں ہوتے کہ وہ بہت سارے ہوتے ہیں، یہی بولا ہے آپ نے. بات یہ ہے کہ اس کی تعدیل کو ثابت کرو. یہ دوسرا سوال ہے. پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ اس کی تعدیل مفصل بیان کرو. تعدیل ثابت کر، پہلے تعدیل اس کی ثابت کر میمون کی. جب اس کی تعدیل ہی نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ تعدیل بہت ساری ہو تو پھر سبب بیان نہیں ہوتے. اس کی ہے ہی وہ پلے ہی کھ نہیں. یاری صاحب تن کے اگے لے کے آ رہے ہیں، انج نہیں ہوندا. پہلے تعدیل ثابت کرے پھر مفسر کی طرف آ جائیں. پھر اور یہ جو آپ نے اور قاعدہ بیان کیا کہ ایسا راوی کہ جس کی عدالت مشہور ہو جائے سکہ، میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، جو جس کی عدالت مشہور ہو، جو سکہ ہو، جو امام ہو، عالم ہو، اس پر کوئی دوسرا امام جرح کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا انہیں سکہ کے اوپر کیوں جرح کی ہے. کوئی کتاب بھی دکھاؤ نا، ایسے ہی جس کی تعدیل نہیں ہے اس کی تعدیل ایران اس کی سمجھ گیا آپ سمجھ گیا نا. اس پہ آپ جرح کیا ہے میمون پہ؟ آپ کہہ رہے ہیں میمون پہ جرح ہے. میمون پہ کون سے جرح ہے؟ یہ امام احمد نے کی ہے، آپ نے خود یہ تہذیب الکمال میں امام مزی نے جو نقل کی ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ اس کی حدیث مناکیر ہیں، یہ جرح ہے. آپ تعدیل لاؤ. آپ نے ثابت کیا کہ مناکیر جرح ہے ہی نہیں، آپ نے دکھا دیا. مزید بولو. تعدیل لاؤ. تم لائن پہ رہو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں تعدیل لے کے آتا ہوں. اس طرح نہیں ہوتی تعدیل لے کے آنا کہ بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ 2-3 منٹ لگتا ہے نہیں لگتا ہے ایک کام پہ؟ 2-3 منٹ لگتے ہیں نہیں لگتے؟ ابھی تم میں کہہ دوں فلانی راوی کا تم لے کے آؤ، او بھائی اس میں 2-3 منٹ لگتے ہیں کتاب نکالنے میں. 2-3 کم از کم 2-3 منٹ لگتے ہیں. اگر تم عاقل آدمی ہو، پاگل نہیں ہو تو اس میں لگتے ہیں. تو آپ تیار جاؤ، لائن پہ تیار جاؤ، ٹھیک ہے نا. جب میں نے کتاب کا نام لیا تھا کہ مسند بازار میں روایت ہے تو آپ نے بولا تھا جھوٹ بولتے ہو. میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے، آپ نکالیں. وہ آپ نے میرے عربی اسپیچ سے نکالا ہوگا نا.
مجھے نہیں لگتا کہ میں نے مجھے تو آپ عربی بولیں، فارسی بولیں، انگلش میں بولیں، پھر ایک حدیث کے اگر کئی ایک طرق ہیں، ایک حدیث کے 3 مختلف طرق ہیں، مختلف اصحاب سے راوی ہے، ابو بریدہ سے روایت ہے، ابن عباس سے روایت ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے، مختلف طرق ہیں. اگر ایک طریق میں اگر جہالت ہو بھی ہو نا، اگر جیسے آپ ادعا کر رہے ہیں اس پہ کوئی وہ نہیں پڑتا، مشکل نہیں پڑتا. میں اس پہ بھی کلام کر سکتا ہوں، میں اس پہ بھی کروں گا. اس ایک کٹا تے کاٹنا تواڈے کول ہی نہیں نکلن لگیا جڑا اوکے ابھی تم ٹھہر جاؤ، میں 2 لائن لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ملا دیں گے، ٹھیک ہے نا. مجھے 4-5 منٹ دے دو، میں دیکھ لیتا ہوں کہ شخص کی کیا ہے، میں نے اس کے مطلب کیا بولا، میں اپنے نوٹس دیکھ لوں. اوکے تھینک یو، تھینک یو. آپ 4-5 منٹ کے بعد فون کریں. نہیں بھاگ رہے ہیں آپ بھاگ رہے ہیں. اوکے میں بھاگ نہیں رہا، آپ ٹھہر جائیں. اوکے میں تبھی ایک منٹ. حدیث المختارہ جو آپ نے روایت پیش کی تھی اس میں بھی علوان بن داود جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. آپ نے کہا تھا آپ نے نیلی پیلی کتاب دیکھی ہے حدیث المختارہ، آپ نے نہیں دیکھی تھی، وہ تو طبرانی کی سند ہے. آپ نے دیکھی ہوتی تو آپ طبرانی کا نام لیتے. آپ خلط کر رہے ہیں، مختلف احادیث میں خلط کر رہے ہیں بھائی اس طرح علم بحث اس طرح. آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے مجھے نیلی پیلی کیوں کہا ہے؟ نیلی پیلی کتاب کا کیوں کہا ہے آپ نے؟ اس میں منکر الحدیث ہے علوان بن داود. اس لیے کہا تھا کہ آپ نے کتاب دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث نہیں ہے، آپ کہہ رہے تھے کتاب دیکھے بغیر. آپ نے میرا پوچھا تھا آپ نے کتاب دیکھی ہے، آپ نے نہیں کہا آپ نے دیکھی ہے. تو کتاب دیکھے بغیر آپ کتاب دیکھ کے آئے. آپ نے غلط کیا نماز. آپ نے کیوں نہیں طبرانی کی سند پڑھی؟ آپ نے طبرانی کی سند آپ نے بھی نہیں دیکھی تھی. کس کی طبرانی کی سند؟ کہاں پر کس بحث میں کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے طبرانی کی سند نہیں پڑھی ہے؟ حدیث المختارہ کتاب جو ہے اس میں سند طبرانی کی تھی، یہ اصل روایت طبرانی کی. کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ حدیث ہے جو ابو بکر صدیق کے خلاف ہے اور آپ نے اس کو بیان کیا. جھوٹ بولا ہے آپ نے. اس طرح نہیں ہوتا. ابو بکر کے خلاف میں نے 10 حدیث پڑھی ہے. کس حدیث کی بات کر رہے ہو؟ آپ نے جھوٹ بکا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف. آپ نے میرے سے ابھی بدتمیزی کیا. آپ نے میرے سے بدتمیزی کیا. ابھی معافی مانگو، فوراً معافی مانگو. میں نے آپ سے بدتمیزی نہیں کیا. آپ پہلے معافی مانگو. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر الزام لگایا ہے. اوکے میں نے نہیں مانگتا. میں نے جو ابو بکر کے خلاف نقل کیا ہے میں نے آپ کے کتب سے نقل کیا. بس ختم بات. مولوی صاحب آپ جھوٹے آدمی ہیں، آپ یہاں پہ گالی دینے کے لیے آئے. میں نہیں چاہتا کہ گالی کروں. آپ کو غصہ ہے، آپ جلے ہوئے آدمی ہیں، آپ کو غصہ ہے، آپ میں بغض ہے، آپ جلے ہوئے آدمی، آپ جل رہے ہیں. آپ کی بےعزتی ہوگی پہلے نشستوں میں. وہ اب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ نے کال کیا تھا اس کے متعلق کہ ابو بکر میں شرک ہے، اس کے متعلق وہ آپ کے بخاری نے نقل کیا ہے. وہ میں نے جھوٹ نہیں بولا. وہ آپ کے کتاب المفرد میں طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، کئی طرق سے نقل کیا ہے، اور اس نے بھی نقل کیا ہے. اللہ آپ کا ولا کرے. طبرانی نے بھی نقل کیا ہے اور مختارہ میں مقدسی نے بھی نقل کیا. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بک رہا ہوں. تو سب نے دیکھا کہ آپ نے مجھے گالی دی. عزیزو یہاں پہ یاد رکھو، جو بھی یہاں پہ گالی دے گا، بے احترامی کرے گا، ہم یہاں پہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ ایک دوسرے کو گالی دے دیں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ پیار سے محبت سے بات کریں. جو شخص غصے میں ہے وہ پلیز وہ یہاں پہ کال نہ کرے. جو شخص یہاں پہ آ کر مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہے، مجھے گالی دینا چاہتا ہے، وہ اپنا غصہ اتار دے. کیونکہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ 10,000 لوگ مزید جو دیکھ رہے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ لائیو دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بعد میں دیکھیں گے اس کو، یعنی 10,000 لوگ یہاں اس پروگرام کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ یہاں پہ کوئی کیونکہ آپ مجھے گالی دیں گے تو جس طرح آپ کی گفتگو کا انداز ہوگا ہو سکتا ہے میرے گفتگو کا انداز بھی بدل جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گفتگو کا انداز بدل جائے. جب تک آپ یہاں پر منیر صاحب جب تک آپ یہاں پہ تمیز سے بات کریں گے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سوال کریں کہ فلانی راوی کی تعدیل نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو میں کہہ دوں گا کہ نہیں ہے، اگر ہے تو میں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ادھر آ کے ہمیں گالی دے دیں. پلیز. تھینک یو سر. السلام علیکم. بات کریں بھائی. صاحب نے عرض کیا، کال کیا تھا، منیر صاحب نے جو کال کیا تھا وہ غصے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن میمون کا تم توثیق دکھاؤ. عزیزو تو پہلی بات یہ ہے کہ اس شخص کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے. اگر ایک شخص کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے، منکر الحدیث ان کے متعلق اگر کہا گیا کہ منکر الحدیث ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہا گیا، وہ کہہ رہے تھے کہا ہے، تو اب مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف سے یہ جرح ہے کہ وہ منکر الحدیث ان کو کہا گیا. اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر ان کے متعلق یہ ہے منکر الحدیث. اگر آپ فرض کرتے ہیں ایسا شخص ہے جو اس کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے، منکر الحدیث تو ہم نے ثابت کیا وہ جرح ہے ہی نہیں، اس کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی توثیق بھی نہیں ہے.
ایسے افراد بہت ہیں آپ کو ملیں گے. تو ان کے حدیث کا کیا حالت ہوگا؟ دیکھ ایسا شخص ہوتا ہے مستور ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے، یعنی اس کی حالت ہم نہیں جانتے. اور یہ مجہول ہونا یہ خود بذات خود کوئی جرح نہیں ہے، یہ کوئی جرح نہیں ہے بذات خود. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے. ہو سکتا ہے وہ اچھا آدمی ہو، سچا آدمی ہو، ثقہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. تو یہ ہماری علم محدود ہے نا کہ وہ شخص اس کے ذات میں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ذات میں کوئی ایسی عیب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو رفع کرنے کے لیے کیا طرق ہے میرے عزیزوں؟ اس کے رفع کرنے کے کئی طرق ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر اس سے ثقات نے روایت کی ہے، مجہول سے اگر کسی ثقہ نے روایت کی ہے، ملاحظہ فرمائیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بعض اصول علماء کے. یہ کتاب الجرح والتعدیل ہے ابن ابی حاتم الرازی کی، بہت مشہور معروف کتاب ہے، اصلی کتب میں سے جرح و تعدیل میں. ابن ابی حاتم الرازی اپنے والد سے، یہ جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 36 میں اپنے والد سے پوچھتے ہیں، بلے سألت ابی عن روایت الثقات عن رجل غیر ثقة مما يقوی. اگر ثقات ایک ایسے شخص سے نقل کریں جس کی کوئی توثیق نہیں ہے، اس حدیث کو ہم کیسے اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ کان اذا کان معروفا بالضعف لم تقوه روایته عنه. کہا ابو حاتم رازی نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اس کو جانتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے فی نفسی، ثقات اس سے حدیث نقل کرتے ہیں تو یہ اس کی توثیق نہیں ہوتی. ثقہ اس سے حدیث نقل کریں اس سے توثیق نہیں ہوتی. وَإِذَا كَانَ مَجْهُولًا نَفَعَهُ رِوَایَةُ الثِّقَةِ عَنْهُ. لیکن اگر وہ مجہول ہے، ایک شخص مجہول ہے، جیسے ابھی ان کے متعلق کہہ رہے تھے کہ میمون ابن عبداللہ مجہول ہے، اس کے متعلق کوئی توثیق نہیں ہے، تو یہ ابو حاتم رازی فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے کوئی ثقہ نقل کر رہا، اور یہ خود فرما رہے ہیں کہ ان سے عوف ابن ابی جمیلہ ان سے روایت نقل کر رہے ہیں جو رجال بخاری مسلم میں سے ہیں اور وہ بالاجماع ثقہ ہیں. تو ابو حاتم رازی فرما رہے ہیں کہ اگر مجہول سے ثقہ نقل کرے تو یہ اس کی تقویت کی سبب ہے. سألت ابا زرعان روایت الثقات عن رجل ما يقوي فيه مما يقوى حدیثه. اگر ثقات ایک شخص سے حدیث نقل کریں جس کو ہم نہیں جانتے کیا اس کے حدیث کی تقویت کے باعث ہے، اس نے کہا اے لعمری، اس نے کہا جی ہاں، میری جان کی قسم، میری اپنی حیات کی قسم، یہ اس کی تقویت کی حدیث ہے، سبب ہے. یہ ایک قاعدہ، ٹھیک ہے نا، یہ ایک قاعدہ کہ یہ حدیث فی نفسی اس کی تقویت ہو جاتی ہے اگر اس میں ایک شخص ہے کہ وہ مجہول ہے، اس کے خلاف کوئی تضعیف نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، مجہول ہے، تو اس کی تقویت بن جاتی ہے. پھر عزیزو، یہ جو حدیث ہے فرار ابو بکر کی، عمر کی، خیبر کی جنگ سے، بقیہ جنگوں سے بھی ان کے فرار ثابت ہیں، وہ بھی شواہد ہیں اسی بات کے کہ یہ فرار کرنے والے لوگوں میں تھے. خیبر سے جو ہیں وہ کئی طرق سے ہیں، ایک طریق سے تو نہیں ہے، کئی طرق سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ان میں سے ایک طریق میں اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سے ایک راوی کے متعلق توثیق نہیں ہے، تضعیف بھی نہیں ہے، توثیق بھی نہیں ہے، اس کی توثیق بھی کر سکتے ہیں. کس لیے؟ اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوتی نا، کس راستے سے کرتے؟ اس سے ثقہ نے اس سے روایت کی ہے، ثقہ نے اس سے روایت کی. مثلا شرح علل الترمذی جزء اول چاپ دار الملاح میں، اس میں یہاں پہ فرماتے ہیں المجہول وقولهم غیر مشہور. یحییٰ بن معین نے کہا، قلت لیحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین سے میں نے کہا، متى يكون الرجل معروفا اذا روى عنه كم. بھلے اگر ہم کسی شخص کو نہیں جانتے کتنے لوگ اس سے حدیث نقل کریں کہ وہ اس سے اس کی توثیق ہو جائے. قال اذا روى عن الرجل مثل ابن سیرین والشعبی وهؤلاء اهل العلم فهو غیر مجهول. فرمایا کہ اگر ایک شخص مجہول ہے لیکن شعبی جیسا شخص اس سے حدیث نقل کرتا ہے، ابن سیرین جیسا شخص اس سے حدیث نقل کرتا ہے، تو وہ مجہول نہیں ہے، ان کے حدیث سے نقل کرنے سے ہی اس کی توثیق ثابت ہو جاتی. تو ایک ایسا شخص ہے ہمارے پاس، میمون ابن عبداللہ ہے، فرض کریں کہ اس کی کوئی توثیق نہیں ہے، تضعیف بھی نہیں ہے، توثیق بھی نہیں ہے، تو کیونکہ رجال بخاری مسلم نے اس سے حدیث نقل کی ہے، یہ اس کی حدیث سے کم از کم تقویت ملتی ہے اس کو. پھر یہی حدیث دوسرے طرق سے مروی ہیں جو صحیح ہیں، دوسرے طرق سے ہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے الجامع لشعب الایمان لابی بکر البیہقی، ابو بکر بیہقی کے شعب ایمان، چاپ مکتبۃ الرشد، جزء 5 چھپی ہے سنہ 2003 میں. یہاں پر ایک حدیث کو نقل کرتا ہے، من وسع علی اہلی یوم عاشوراء وسع علی اہلی طول سنته. جو شخص اپنا خرچہ بڑھا دے، اپنے اہل خانہ پر پیسے خرچ کرے، اچھا کھانا خرید لے، اچھا کپڑے خرید لے روز عاشوراء، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال میں برکت دے دیتا ہے.
ایک حدیث نقل کرتا ہے اس کی سند ضعیف ہے، سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری حدیث نقل کرتا ہے اسی بات پر، یہ بھی حدیث اس کی سند ضعیف ہے، لیکن دوسری حدیث بھی جو ہے اس کی بھی سند ضعیف، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد یہ حدیث نقل کرتا ہے، 3-4 حدیث نقل کرتا ہے، سب ضعیف. اس کے بعد هذه الاسانید وان كانت ضعيفه فاذا هي اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوه. ابو بکر بیہقی کہتے ہیں یہ سب احادیث ضعیف ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1 2 3 4 حدیث سب ضعیف ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرق سے ہیں، تو کثرت طرق سے ہم اس کی تقویت کرتے ہیں، کثرت طرق سے تقویت کرتے ہیں. پھر مثلا اسی جامع شعب الایمان میں جزء 7 چھاپ مکتبۃ الرشد میں ایک حدیث نقل کرتا ہے 5084، یہ حدیث نقل کرتا ہے یہ ضعیف طریقے سے، ضعیف. پھر دوسرا حدیث نقل کرتا ہے ضعیف، پھر تیسرا حدیث نقل کرتا ہے سب ضعیف. هذا اسناد و اسناد ما قبلی غیر قوی، یہ تینوں سند ضعیف ہیں، تینوں سند ضعیف ہیں. اذا ضم بعضه الى بعض اخذ قوه، لیکن ہم جب ان کو ساتھ ملاتے ہیں تو قوی بن جاتے ہیں. لیکن جو حدیث فرار ابو بکر عمر جو ہیں وہ صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں. جو ابن عباس کی سند ہے، جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سند ہیں، وہ صحیح ہیں. اگر اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک دوسرا شاہد ہے اور بزاز کی سند وہ بھی صحیح ہے ابن عباس سے، بریدہ اسلمی والی سند میں، اس میں اگر میمون ابن عبداللہ ہے، اس کی ہم نے جواب دے دیا کہ اس کی فی نفس ہی ہم توثیق ثابت کرتے ہیں. اس کے بعد کثرت طرق سے ملاحظہ فرمائی. میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ ایک حدیث ہے، یہ ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، الجزء الثالث، چھاپ عالم الکتب. یہاں پر ایک حدیث لے کے آتا ہے صفحہ نمبر 252 میں، انا عائشہ لیس فی الدین زکاہ، لیس فی الدین زکاہ، قرضے میں زکات نہیں ہے، حدیث نمبر 784. تو کہہ رہا ہے کہ هذا سند ضعیف، سند ضعیف ہے اس کی. پھر اس کو دوسری طریق سے لے آتا ہے، عبداللہ ابن المعمل سے لے کے آتا ہے، عبداللہ ابن معمل کی طریق سے نقل کرتا ہے اسی حدیث کو. بلے قلت هو عبداللہ ابن معمل ضعیف ایضا، یہ بھی ضعیف ہے، 2 سند ہیں دونوں ضعیف، 2 سند ہیں دونوں ضعیف. ولكنه يتقوى بالطريق الاولى فهو حسن ان شاء الله. کہتے ہیں ہم کیونکہ 2 سند ہیں دونوں ضعیف ہیں، لیکن وہ اس سے تقویت ملتی ہے، اس کو کثرت طرق سے اس کو تقویت ملتی ہے، حسن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک حدیث جو ہے صحیح طریق سے وارد ہوئی، حفاظ نے تعصب کے باوجود اس کی تصحیح کیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے المستدرک للحاکم النیشابوری جلد نمبر 3 چھاپ دار الفکر جزء 3. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 258 میں حدیث نمبر 4393، یہ سند مختلف ہے، جتنے اسانید دکھائے ان سے مختلف ہے. اس کے متعلق کہا هذا صحیح حدیث صحیح الاسناد، 4393 ذہبی جتنا متعصب ہے اس نے بھی کہا صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ بلے یا ابا لیلی اما کنت معنا بخیبر، علی علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن ابی لیلی سے کہا کیا تم خیبر میں نہیں تھے؟ اس نے کہا جی ہاں میں خیبر میں تھا. فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث ابا بکر الى خیبر فصار بالناس وانهزم حتى رجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو لشکر کے ساتھ خیبر بھیجا اور وہ بھاگ کے واپس آیا. یہ حدیث سند مختلف ہے، یہ فی نفسی سند صحیح ہے، اس کی سند ٹھیک ہے نا، الفاظ بھی مختلف ہیں. بھئی وہ جو ہے بازار والی سند میں، اس کے سند میں اگر ایک آدمی پہ توثیق نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ شاہد کے طور پر ہے، یہ تو فی نفسی صحیح ہے. 4395 میں عن علی علیہ السلام صار النبی الى خیبر صلی اللہ علیہ وآلہ فلما اتاها بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینة وقصر فقاتلوهم فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو بھیجا لشکر کے ساتھ خیبر کو،
اور وہ بھاگ کے واپس آیا جنگ کے بغیر، بہت جلد ہی واپس آیا، فلم یلبثوا، بہت ہی کم عرصے میں واپس آیا۔ صحابہ نے سب اس کو گالی دیا کہ بزدل ہے، اور وہ صحابہ کو گالی دے رہا تھا کہ یہ بزدل ہے۔ ہذا صحیح الاسناد، صحیح الاسناد ہے، ٹھیک ہے نا، 4395۔ ذہبی نے بھی تلخیص مصدق میں کہا کہ صحیح ہے، صحابی حالانکہ اتنا کٹر ناصبی، تو ٹھیک ہے نا۔ یہ سب مختلف اسانید ہیں۔ ارواء الغلیل میں 2 ضعیف سند لے کے آتا ہے، دو ضعیف سند لے کے آتا ہے، کون؟ البانی۔ یہ پہلا بھی سند ضعیف، دوسرا بھی سند ضعیف، کہتا ہے ان دونوں کو ملا کے انشاءاللہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث فی نفس ہی صحیح ہے، کئی طرق سے ہیں، کئی ایک طرق سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حفاظ نے بھی اس کی تصحیح کیا۔ اس کے بعد بھلے اگر ایک سند میں ایک آدمی مجہول ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی مجہولیت بھی ہم رفع کرتے ہیں، کس سے؟ اس لیے کہ ثقات نے اسے حدیث نقل کیا۔ اوکے، آپ سب کا بہت شکریہ۔